اس کی سند لکھنا چاہتا ہوں، سائٹیشن لکھنا چاہتا ہوں کہ جتنی بہادری سے لڑا ہے، دشمن ہے اپنی جگہ پہ ہے، مگر ایسی بہادری میں نے دیکھی نہیں، تو میں سائٹیشن لکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس انڈین بریگیڈیئر نے سائٹیشن لکھی کہ کیپٹن کرنل شیر خان of 12 NLI has fought very bravely and must be given his due recognition، کہ کیپٹن کرنل شیر خان 12 NLI کے، یہ یونٹ کا نام ہے، بہت بہادری سے مقابلہ کیا ہے، ان کو اس بہادری کے صلے میں نوازا جانا چاہیے۔ تو کہتا ہے کہ یہ میں نے 2 لائنیں لکھ کے وہ خط جیب میں ڈال دیا، اور جب جستے خاکی پاکستان بھجوایا گیا تو اس بریگیڈیئر کا وہ خط نکلا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ کسی ایک فوجی افسر کے کہنے پر 2 لوگوں کو 2 مختلف ممالک کا جو ہائیسٹ ترین ایوارڈ ہے وہ دیا گیا۔ ایک بریگیڈیئر ایم پی ایس باجوہ کا اپنا سپاہی تھا جس کو بھارت میں سب سے بڑے ایوارڈ سے نوازا گیا، اور ایک کیپٹن کرنل شیر خان کو نشان حیدر دیا گیا۔ تو اس طرح کی بہادری، اس طرح کی جرت، اس طرح کا حوصلہ تاریخ میں آپ کو کم ملے گا، اور میری خوش قسمتی آج میں یہاں پر کیپٹن کرنل شیر خان کے قبر پر موجود ہوں۔ یہ انہی شہداء کی قربانیوں کے طفیل یہ ملک قائم ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا، اور اس ملک نے آگے بڑھنا ہے۔ اور میں پہلے بھی حاضر ہوا تھا، اور کیپٹن کرنل شیر خان کے بھائی تھوڑے علیل ہیں، لالا انور، میں بھی ان سے ملاقات بھی کر کے آیا، ان کی فیملی یہاں موجود ہے۔ میں 9 مئی کے واقعات پر بھی معذرت کرنے آیا تھا کہ چند مٹھی بھر شر پسند عناصر نے ملک دشمنوں کے ایجنڈے کو پورا کرنے کی کوشش کی، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، شہداء کے مجسموں کو اور کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو مسمار کیا سیاسی مقاصد کے لیے۔ میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، ان شہداء کا ہم پہ قرض ہے، قوم پہ قرض ہے، جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے، جان کی پرواہ نہیں کی، ملک کی سالمیت کی خاطر قربانی دی۔ اور وہ خاندان جن کے بہادر سپوت یہ قربانیاں دیتے ہیں، وہ آج بھی حب الوطنی کی بات کرتے۔ لالا انور نے مجھے کہا کہ جب کیپٹن کرنل شیر خان شہید ہوئے تو کسی نے کہا کہ یہ سرحد کا پہلا شہید ہے جس کو نشان حیدر دیا گیا ہے، تو کہتے کہ میں نے کہا نہیں، یہ پاکستان کا شہید ہے۔ تو یہ ہے وہ جذبہ حب الوطنی جس سے سرشار ہمارے بہادر سپوت وہ قربانیاں دیتے ہیں، اور یہ ملک قربانیوں سے بنا ہے اور قربانیوں سے قائم ہے۔ جنہوں نے دہشت گردی کی جنگ کے خلاف بے شمار قربانیاں ہیں، جس میں فوج، پولیس، ایف سی، رینجرز، قانون نافذ کرنے والے ادارے جانوں کی پرواہ کیے بغیر، جس میں سویلینز بہت سارے شامل ہیں۔ تو شہداء کی تکریم اور تعظیم ہمارے پہ فرض ہے، کیونکہ شہداء کا ہمارے پہ قرض ہے، اور یہ الفاظ میں نہیں بیان ہو سکتا کہ ان خاندانوں پہ کیا گزرتی ہے کہ جن کے پیارے سرحد پہ ہوں یا ملک کے اندر دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہوں، اور وہ جان کا نذرانہ پیش کریں۔ اس سے آگے تو اور کوئی قربانی نہ دی جا سکتی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں آج ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے آج حاضر ہوا، اور میری اس خاندان کے ساتھ ایک روحانی نسبت ہے کہ میرے مرحوم دادا صدر مملکت تھے رفیق تارڑ، جنہوں نے کیپٹن کرنل شیر خان کے والد اور بھائی کو نشان حیدر دیا، اور پھر جب 12 NLI یونٹ کو کلر لگے تو گلگت میں وہ گئے، اور گلگت میں وہ کلر انہوں نے لگائے 12 NLI کو۔ تو میری ایک روحانی، ایک خاندانی نسبت اس خاندان سے ہے، اور میں آج ان کی یوم شہادت پر رہ نہیں سکا کہ میں ثوابی نہ آؤں اور اس عظیم شہید کو خراج تحسین نہ پیش کروں۔ تو یہ عظیم شہداء ہیں جن کی عزت تکریم کے لیے ہمیں جو ممکن ہم قدم اٹھا سکیں ہمیں اٹھانا چاہیے، اور سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے
گروہ بندی فرقہ بندی سے بالا تر ہو کے، مذہب رنگ نسل سے بالا تر ہو کے شہید کی قربانی کو نہ صرف تسلیم کرنا چاہیے بلکہ عزت تکریم کرنی چاہیے. اور جو قومیں اپنے محسنوں کو بھلا دیتی ہیں ان قوموں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. تو میں اختتاماً صرف یہ کہوں گا کہ یہ عظیم قربانیوں کی داستانیں ہیں. اس ملک کی جو بنیادیں ہیں یہ شہیدوں کے خون سے مضبوط ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو تا قیامت قائم بھی رکھے اور یہ مزید ترقی بھی کرے. تو اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہ ضرور تلقین کرنی چاہیے کہ شہیدوں کی قبروں پہ جائیں، شہیدوں کی یادگاروں پہ جائیں، وہاں پہ پھول بھی رکھیں، وہاں پہ دعا بھی کریں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شہید کا مرتبہ بتایا ہے وہ ایک اپنی مثال آپ ہے کہ وہ کہتے کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے مگر تم علم نہیں رکھتے. تو یہ ایک ایسی لازوال قربانیوں کی داستان ہے کہ جس پر بہت تفصیل سے بات ہو سکتی. میں آج اپنی حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے آج یہاں پہ حاضر ہو کے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا اور شہید کے لیے دعا بھی یہاں پہ جو ہے وہ کی. تو میں ان کے خاندان سے بھی یہ وعدہ کر کے جاتا ہوں، اور پچھلی دفعہ معذرت کرنے آیا تھا 9 مئی کے واقعات پہ، کہ یہ تنہا نہیں ہیں. حکومت، پاکستانی فوج، پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کی قربانی جو ان کے ایک شہید سپوت نے دی اس کے لیے ان کی احسان مند ہے اور احسان مند رہے گی. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی. بہت مہربانی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ کیپٹن کرنل شیر خان نے دشمن کا بہت بہادری سے مقابلہ کیا. سیاسی مقاصد کے لیے کرنل شیر خان کے مجسمے کو نقصان پہنچایا گیا. یہ ملک قربانیوں سے بنا ہے اور قربانیوں سے قائم ہے. شہداء کی تکریم ہم پر فرض ہے. جان کی قربانی سے زیادہ کون سی قربانی ہو سکتی ہے؟